تو پھر یہ ہوا کہ انہوں نے ابو بکر کے خلافت میں انہوں نے قرآن جمع کی. پھر اس قرآن کو کیا ہوا؟ پھر اس قرآن کو بکری کہا گئی. قرآن کو کیا ہوا؟ اس قرآن کو بکری کہا گئی. تو پھر قرآن خلیفہ کا جو سرکاری قرآن تھا نا، انہوں نے بہت مشکل سے ایک نسخہ جمع کیا. وہ عائشہ سے لاپرواہی ہو گئی، اس کو بکری کہا گئی ہے. ٹھیک ہے نا، چمڑا یا کاغذ جو بھی تھا، وہ بکری تو کہا جاتی ہے نا بہت چیزوں کو، وہ کہا گئی ہے، وہ ضائع ہو گیا. تو پھر لیکن دوسرے صحابہ کچھ نے جمع کیا تھا. اسی جب زید بن ثابت جمع کر رہا تھا، ابی ابن کعب، عبداللہ ابن مسعود، ان لوگ اپنا نسخہ بنا رہے تھے. تو ان لوگوں نے اپنے ان سے کچھ لوگ نسخے سے ان کے کاپی بھی کرتے تھے، نسخے ان کے بڑھ جاتے تھے. تو کئی نسخے جو ہے اس طرح اس عالم اسلام میں پھیل گئے، قرآن کے مختلف نسخے پھیل گئے، مختلف ورژنز قرآن کے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو گیا. قرآن ہی میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے یہ صحیح ہے، کوئی کہتا ہے یہ صحیح ہے، قتل کرنے تک آ جاتے ہیں. تو پھر یہ جب عثمان کے عثمان کے خلافت میں عثمان نے کہا کہ بھائی دوبارہ زید بن ثابت کو بلا دیا. اس نے کہا کہ دوبارہ تم انہوں نے میٹنگ رکھی وغیرہ وغیرہ. زید بن ثابت سے کہتا ہے تو قرآن دوبارہ لے، وہ قرآن جو بکری کہا گئی ہے اس کو چھوڑ دو. اور حفصہ کے پاس ایک نسخہ قرآن کا تھا، انہوں نے اس کو لے کے دوبارہ اس کو ڈیوٹی لگا دی. تو اس نے دوبارہ قرآن جمع کر دی. عثمان پھر عثمان کے پاس لے کے آیا. عثمان نے قرآن کی اس نے دیکھا یہ تو اس میں غلط لکھا ہے. چلے کوئی بات نہیں، غلط ہے تو ہے. اس نے خود، یہ بخاری میں حدیث ہے، اس میں غلطی ہے. قرآن جو زید بن ثابت لے کے آیا نا، عثمان کو دیکھا تو عثمان نے خود کہا یہ غلط ہے. اور اس نے کیا بھائی اس قرآن کے اس نے 7 نسخے بنا دیے. اس زمانے میں خلافت ان کی بہت وسیع و عریض تھی. ایک نسخہ مصر کو بھیجا، ایک شام کو بھیجا، ایک یمن کو بھیجا، ایک بحرین کو بھیجا، ایک کوفہ کو بھیجا ہے، اور ایک بصرے کو بھیجا، اور ایک اپنے ساتھ مدینے میں رکھا ہے. اور ان نسخوں میں بھی آپس میں اختلاف تھا. یہ ایسے جو ان لوگوں نے نسخے جو اس زمانے میں دیکھیں لکھنا پڑھنا لوگوں کو نہیں آتا تھا. جو لوگ نسخے لکھتے تھے نا، اس طرح نہیں تھا کہ ان کو لکھنا بہت اچھے طرح سے آتا تھا. تو وہ جو لکھے تھے اس میں بھی آپس میں اختلاف تھا. تو اس نے حکم دیا کہ باقی جتنے قرآن ہیں ان کو جلایا جائے، باقی جتنے قرآن ہیں ان کو جلایا جائے. تو صحابہ نے تو اس کی بڑی مخالفت کی، لیکن دربار کا حکم زیادہ تھا نا، فوج سرکار سے تو مخالفت ان کی نہیں. تو باقی نسخے ان جلا دیے گئے. تو اس طرح یہ موجودہ جو قرآن ہے یہ عثمان کے زمانے میں یہ لکھا گیا، اس کے نسخے بنے اور یہ پھیلا گیا. یہ جو کہتا ہے نا کہ یہ نسخہ قرآن متواتر ہے، اس کی تواتر عثمان کے بعد ہے، عثمان سے پہلے تواتر نہیں ہے. عثمان سے پہلے اختلاف بہت ہے قرآن مجید میں. ٹھیک ہے نا جی. مگر اس میں ہم نے جو دیکھا ہے نا، ہم نے کتب کے اندر دوران طالب علمی اس قرآن شریف کے بارے میں کہ یہ قرآن شریف آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود لکھواتے تھے کہ اس آیت کو فلانی صورت میں لکھواتے تھے لیکن وہ جمع نہیں ہوا. جمع نہیں ہوا. جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں تو وہ ترتیب نزول کے اعتبار سے فرما رہے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان آیات کو فلانی سورہ ہے مبارکہ میں لکھو، اس کو اس صورت میں لکھو، اس کو اس صورت میں لکھو، تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لکھوایا ہے. جیسا کہ بہت سارے لکھنے کے باب میں جہاں تک میں نے دیکھا ہے، کیونکہ پچھلے دنوں میری آپ سے قرآن شریف کے حوالے سے ہی بات ہوئی تھی، تو پھر اس کے بعد مجھے ایک صاحب نے ترتیب یہ کاتب جو تھے ان کا وہ بھیجا. تو کل ملا کر کے جو میں نے دیکھا ہے، جہاں بھی ذکر آتا ہے مولا علی شیر خدا کا آتا ہے کہ انہوں نے ہی، کیونکہ قرآن شریف تو وَعِندَهُ علم الکتاب وہی ہیں، ان کے سوا تو کوئی نہیں ہے نا. تو انہوں نے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو ہے جو عنایت ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے جو یہ قرآن عظیم نازل فرمایا، جمع فرمایا ہے، اور لکھنے کے علاوہ کہیں بھی میں نے کتاب میں کسی اور کا تذکرہ نہیں دیکھا ہے. نام آ جاتے ہیں بہت سارے، مگر کام جو لکھنے کا ہے وہ صرف مولا علی مشکل کشا کا آتا ہے. اب اس میں ہمیں اگر قرآن شریف کو دیکھتے ہیں اور قرآن شریف کا موجودہ اعجاز دیکھتے ہیں، سائنسدانوں کی حیرانی دیکھتے ہیں، لوگوں کے واقعات دیکھتے ہیں، لوگوں کے تسلسل دیکھتے ہیں، تو قرآن عظیم میں ایک زبر زیر پیش کی بھی جو ہے دائیں بائیں وہ گنجائش نہیں بچتی ہے. تو اس میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ اس میں کیا فرمائیں گے؟ میں نے عرض کیا نا، میں بڑی تفصیل سے جواب دیا بھائی صاحب، تفصیل سے جواب دیا آپ کا سوال. آپ اس میں ریپلے دیکھ لیں، اس میں جواب آپ کا آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا میں نے جواب دے دیجیے. اوکے میرے بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے.
اوکے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت.